کیا قادیانی احمدی مسلمان ہیں یا غیر مسلم؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف خدا کے الفاظ یعنی قرآن کو ہی استعمال کریں گے۔ میں آپ سب سننے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ تحمل اور ٹھنڈے دل سے قرآن کی دلیل کو سنیے۔ آپ نے جو کچھ بھی باتیں اس چیز کے بارے میں پہلے سے سن رکھی ہیں ان کو کم سے کم اس ویڈیو تک سائٹ پہ رکھ کے قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ اور میں یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ نہ ہی میں قادیانی یا احمدی ہوں، نہ ہی میں کبھی تھا۔ میں صرف اور صرف اپنے آپ کو قرآن کا ایک طالب علم سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو ایک مسلمان کہتا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر سلمہ، اسلام اور مسلم کن چیزوں کو کہا گیا ہے۔ تو ہم ان شروع کے 2 پیجز میں 5 ایسی قرآن کی آیتیں دیکھیں گے کہ جس کے اندر سلمہ جو کہ ایک فعل، جو کہ ایک ورب ہے، اس کو خدا نے استعمال کیا ہے۔ اور ان آیتوں کے ساتھ میں نے ان کے اردو میں ترجمے بھی رکھے ہیں جن کو میں ساتھ ساتھ پڑھتا بھی جاؤں گا۔ تو پہلی آیت جو رائٹ سائڈ پر ہے اس میں خدا کہتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، نہیں بلکہ جس کسی نے بھی اپنے چہرے کو خدا کے لیے اسلمہ کر دیا۔ سلمہ ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، اور اس کا مطلب ہے جھکا دیا، رخ موڑ دیا، اپنی خواہش کو کسی اور کی خواہش کے تحت کر دیا۔ تو جو ترجمہ علامہ جوادی صاحب نے کیا ہے وہ بھی ایسی ہی بات کر رہا ہے کہ نہیں، جو شخص بھی اپنا رخ خدا کی طرف کر دے گا، اسلمہ جھکا دیا، وَهُوَ محسن، اور وہ شخص اچھے کام کرے گا، فَلَهُ أَجْرَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ وہاں پر نہ خوف کو پائیں گے نہ ہی حزن کو پائیں گے۔ دوسری آیت میں خدا کہتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اپنے کو میرے حوالے کر دو، اسلم، اپنے آپ کو ایک امر کی سینس میں، آرڈر کی سینس میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو رب کی طرف حوالے کر دو، اپنا سر اس کی طرف جھکا دو۔ قال، اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا، میں تسلیم کر گیا اس رب کے لیے جو عالمین کا ہے۔ اور تیسری آیت میں اسلمہ یا سلمہ کا فعل ایک بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں آیا ہے۔ خدا کہتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ خدا کی دین کے علاوہ کوئی اور چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب اس کے لیے جو کوئی بھی سماوات میں ہے اور ارض میں ہے ان سب نے اپنے آپ کو جھکا دیا، طوعاً وکرہاً، جانتے بوجھتے ہوئے، خوشی سے یا ناخوشی میں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ تو میں جو بات یہاں پہ غور دلانا چاہ رہا ہوں وہ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو کوئی بھی زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے۔ اب یہاں پہ میں آسمان ہی بول رہا ہوں، حالانکہ سماوات کا مطلب قرآن میں ایک بڑی سینس میں آیا ہے، لیکن اگر ہم آسمانوں تک ہی بات کر لیں، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی مخلوقیں ہیں ان سب نے اپنے آپ کو خدا کے لیے جھکا دیا، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تحت کر دیا۔ دوسری آیت میں خدا ہمیں ان اعراب یا ان عرب بدوؤں کی بات یاد دلاتا ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو خدا کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، اور یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، قل، ان کو کہو، لم تؤمنوا، تم نے ابھی تک یقین نہیں کیا، ولیکن بٹ قولوا، بٹ یہ کہو، اسلمنا، صرف اور صرف یہ کہو کہ ہم نے تو ابھی تابعداری کرنا سیکھنا شروع کیا ہے۔ اس دوسری آیت میں شیبہ کی کوئین کی ملکہ کا ذکر آیا ہے کہ جب وہ سلیمان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی وہ کہتی ہے قالت، اس نے کہا ربی انی ظلمت نفسی، کہ اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں سلیمان کے ساتھ خدا کی فرما بردار بنتی ہوں، خدا کو ماننے والی بنتی ہوں، خدا کے سامنے اپنی مرضی کو، اپنی انا کو جھکانے والی بنتی ہوں۔ اب اس پیج میں ہم لفظ اسلام کو دیکھیں گے کہ کیا اس کا مطلب بھی اسی سینس میں استعمال ہوا ہے جیسے کہ سلمہ فعل یا ورب کو استعمال کیا گیا ہے،
اور اس پہلی آیت میں خدا کہتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ دین بنائے گا، طریقہ بنائے گا، اس کا وہ طریقہ ہرگز کامیاب نہ ہوگا، قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ناکام رہے گا۔ تو یہ اسلام، الاسلام، جس کا ذکر اس آیہ میں آیا ہے، وہ اسلام کیا ہے؟ آگے دوسری دو آیتوں میں دیکھتے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ لوگ تم پہ احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا۔ قل، ان سے کہہ دو، لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم لوگوں پہ میرا کوئی احسان نہیں ہے اپنا اسلام کرنا۔ یعنی جو کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں نے سلمہ کر دیا، میں نے اپنی مرضی کو خدا کے مرضی کے تحت کر دیا، اور اس کے بعد میں تم پہ اپنا یہ احسان جتانا چاہتا ہوں، تو ان کو کہہ دو کہ جو کچھ بھی تم نے کیا وہ تمہارے اپنے لیے ہے، اس کا سروکار تمہارے خدا کے بیچ میں ہوگا۔ تیسری آیت میں خدا کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین یا طریقہ خدا کے پاس فرما برداری ہے، فرما برداری ہے۔ عند اللہ الاسلام، خدا کے پاس ہے الاسلام۔ الاسلام وہی کہ جس کا مطلب ہے تابعداری، فرما برداری، اپنا سر خم کر دینا، اپنا سر جھکا دینا، اپنی بات کو کسی اور بات کے ساتھ نتھی کر دینا۔ اور یہ اسلام کرنے کا اسم یا اسلام چیز انہی لوگوں کے پاس ہے جو سلمہ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی مرضی کو کسی اور کے تحت کر دینا، اس عمل کو کہتے ہیں سلمہ۔ اور جو کوئی بھی اس چیز کو کر رہا ہے وہ اسلام کے اندر ہے۔ اب ہم ان آگے کی دو سلائیڈز میں اس چیز کو کنفرم کریں گے کہ سلمہ کا مطلب اور اسلام کا مطلب کیا مسلمان یا مسلم کلمے کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس پہلی آیت میں خدا ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم کبھی اہل کتاب سے بحث کریں تو کس طریقے سے کیے جائیں، اور اس آیہ میں آپ کی نظر اس آخری جملے کی طرف دلوانا چاہوں گا کہ جس میں مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ اہل کتاب سے بحث کرو تو آخر میں ان کو تم یہ بولو کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم لوگ اور تم لوگ، ہم سب لہو، اس ایک خدا کے لیے مسلمون ہیں، فرما بردار ہیں، اس کی تابع داری کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ خدا مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب اہل کتاب کے ساتھ بحث کرو تو ان کو یہ چیز یاد دلاؤ کہ دی اینڈ آف دا ڈے، دن کے آخر میں، جیسے ہم خدا کی تابع داری کرتے ہیں تم لوگ بھی اسی ایک خدا کی ہی تابع داری کرتے ہو۔ ہم مسلم ہیں، تم بھی مسلم ہو۔ اس دوسری آیہ میں خدا ہمیں مسلم کی ایک ڈیفینیشن دے رہا ہے، اور اس نے ڈیفینیشن ایک کانٹراسٹ کر کے دکھائی ہے، یعنی کہ اس نے دو چیزیں دکھائی ہیں کہ جو ایک جیسی نہیں ہے۔ کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ وہ لوگ چاہیں گے کہ جنہوں نے کفر کیا، کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی حقیقت کو، سچائی کو نہ مانا اور غلط کام کرتے رہے، اب وہ یہ کہیں گے کہ کاش وہ مسلم ہوتے، یعنی کہ وہ لوگ ہوتے جو فرما بردار تھے، جو خدا کی تابع داری کرنے والے تھے، جو خدا کو سنتے تھے۔ اور اس تیسری آیت میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جب تم لوگ اہل کتاب کے ساتھ گفتگو کرو اور ان کو دعوت دو ان سب چیزوں کے اوپر آنے کے لیے جو تم سب میں مشترک ہیں، اور اگر وہ آگے آخر میں یہ بات نہ مانے تو کم سے کم یہ کہہ کے ہٹ جاؤ کہ ہم تو کم سے کم خدا کے ماننے والے، اس کی اطاعت کرنے والے، اس کی فرما برداری کرنے والوں میں سے ہیں۔ اب اس پیج کی اس آیہ میں ایک نبی کی دعا ہے ہمارے سامنے۔ وہ نبی محمد نہیں تھے، وہ نبی محمد سے بہت پہلے کے ہیں، اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں بنا دے تیرے لیے فرما بردار، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے، ہمارے آنے والوں میں سے ایک ایسی امہ بنا جو تیرے لیے فرما بردار ہو۔ یعنی کہ یہاں پر جتنی آیتیں ہم نے دیکھی ہیں، یہاں پہ جبھی بھی ہم اسلام کو پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں سن رہے ہیں، اس کو ایک کامن ناؤن کے سینس میں استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک ایسی اسٹیٹ میں رہنا کہ جس اسٹیٹ کے اندر آپ خدا کی فرما برداری کر رہے ہوں۔ اس دوسری آیت میں نبی یعقوب کی بات کی جا رہی ہے کہ جب موت ان کے پاس آئی تو وہ اپنے بعد اپنی اولاد کو کیا وصیت کر رہے تھے۔ تو اس میں ہم صرف اور صرف ان کی آخری بات کو ہی پڑھیں گے
کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے، خدا کے لیے مسلم ہیں، ہم اس خدا کے لیے اپنی گردنیں جھکائے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سمری کی طرف جائیں، میں چاہتا تھا کہ ہم ایک اور چیز کی طرف نظر ڈالیں۔ ہر ایک امہ کو، ہر ایک قوم کو خدا نے رسول بھیجے۔ خدا کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بے شک بھیجا ہر ایک امہ میں ایک رسول۔ دوسری آیہ میں خدا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ہی رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو سمجھا سکے۔ تو ان دو باتوں پہ میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ایک رسول بھیجا، اور ہر رسول کو اس نے اپنی اپنی زبان میں بھیجا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ رسول جب آ کے ایک خدا کی ہی تعلیم دیتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اپنی سر کو جھکاؤ، اپنی مرضی کو خدا کے تابع کرو، تو وہ ہر وقت یہی کہہ رہے ہوتے تھے کہ اسلام کو قبول کرو، اسلام کی سٹیٹ میں آ جاؤ، سلمہ کا فعل کرو، سلمہ کا ایکشن کر کے اسلام کی سٹیٹ میں آ جاؤ، جہاں پہ تم لوگ اس ایک خدا کی ہی اطاعت کرو، اسی کے کام کرو، اسی کی باتیں مانو کہ جس کے لیے ہم خدا کی طرف سے یہ رسالہ، میسج تمہاری طرف لے کر آئے ہیں۔ اسی چیز کو تقویت دینے کے لیے میں ان دو آیتوں کی طرف آپ کی صرف کوئکلی نظر ڈلوانا چاہوں گا کہ پہلی آیت میں خدا ہمیں موسیٰ کی طرف سے بتا رہا ہے کہ وقال موسیٰ، اور جب موسیٰ نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اے میری قوم، اگر تم خدا پہ ایمان لے آئے ہو تو اسی پہ بھروسہ کرو، اگر تم اس کے لیے مسلم ہو، اگر تم اس کے فرما بردار ہو، اگر تم اس کی ہی بات مانتے ہو۔ دوسرے الفاظ میں موسیٰ اپنی قوم کو مسلم بننے کی تعلیم دے رہے تھے۔ اور اس دوسری آیہ میں ایک اور رسول کے حواریوں کے بارے میں ذکر آیا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے ان حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پہ اور میرے رسول پہ ایمان لاؤ، قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور تو گواہ رہے کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ آئیے اب ہم ایک سمری کریں۔ سلمہ فعل کا مطلب ہے فرما برداری کرنا۔ فرما برداری کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی، جیسے صبر کرنے کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی، فرما برداری کرنے کی بھی کوئی ایک مخصوص شکل نہیں ہوتی۔ اسلام قرآن کے اندر ایک ناؤن، اسم کی سینس میں آیا ہے کہ جو فرما برداری کی حالت میں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس کلمہ اسلام، اس اسم کی بھی کوئی مخصوص شکل خدا نے ہمیں اپنے الفاظ میں، اپنے قرآن میں نہیں دی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کلمہ اسلام ایک کامن ناؤن ہے with a small I, not a capital I۔ ہر قوم کو رسول ملے اور ان سب نے اپنی اپنی زبانوں میں اسی ایک اسلام کی تعلیم دی۔ اخیراً ہم اپنے سوال کی طرف واپس لوٹتے ہیں، کیا قادیانی احمدی مسلمان ہیں یا غیر مسلم؟ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جو بھی انسان کائنات کے خالق کو مانتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، جیسے کہ غریبوں، یتیموں کو کھلانا، اپنے خاندان کا خیال رکھنا، ظالموں سے جد و جہد، سچائی کا ساتھ وغیرہ، وہ قرآن کی روح سے مسلمان ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں اگر کوئی قادیانی یا احمدی یہ سب چیزیں کرتا ہے تو قرآن کی روح سے وہ ایک مسلمان ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک ٹھنڈے دل اور تحمل سے سنی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بھی بات سے کوئی اعتراض ہو یا کوئی کویشچن آسک کرنا ہو تو آپ کویشچنز اپنے کامنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔